الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اور اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے، لہٰذا تم جدھر کو منہ کرو گے ادھر اللہ کو پاؤ گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے وسعت والے اور علم والے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکا اپنایا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ زمین و آسمان کی تمام چیزوں کا وہ مالک ہے، ہر چیز اس کے تابع ہے، زمین و آسمان کا بنانے والا ہے، اور جب کسی معاملے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ صرف کن کہتا ہے تو وہ کام اور وہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ پاک کی اس آیت کے اندر یہ پیغام ہے کہ انسان اللہ کو جدھر تلاشے گا ادھر پائے گا، چاہے وہ مشرق ہو، مغرب ہو، شمال یا جنوب ہو، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اصل میں اس سلسلے میں جو شان نزول آتا ہے، صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں سفر میں تھے، اندھیری رات تھی اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آخر پچھم کدھر ہے، کعبہ کدھر ہے، نماز پڑھی جائے۔ چنانچہ اس اندھیرے میں جدھر کعبہ محسوس ہوا اور سمجھ میں آیا، سبھوں نے اپنے اپنے گمان کے حساب سے نماز پڑھی۔ اللہ تعالیٰ صبح میں یہ خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی کہ رات کی اندھیری میں سبھوں نے اپنے اپنے گمان کے حساب سے نماز پڑھی ہے، کوئی پچھم تو کوئی پورب تو کوئی دچھن تو کوئی اتر۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ مشرق اور مغرب یہ سب اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہی چاروں سمت میں ہے، انسان جدھر منہ کرے گا اللہ کو پائے گا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ انسان اگر سفر میں ہو اور سواری پر ہو اور اس حالت میں نفل نماز اگر پڑھنا چاہے تو سواری کا رخ جدھر ہے ادھر کو وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہاں چونکہ مشرق اور مغرب، پچھم اور پورب کا ذکر ہے، جبکہ سمت تو چار ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ عرب کے ارد گرد جو قبائل موجود تھے تو کچھ لوگ پچھم کر کے منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے اور کچھ پورب کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور ایک دوسرے کے بالکل برعکس تھے، ایک دوسرے کے سمت کے وہ مخالف تھے اور برائی کیا کرتے تھے، اور وہ کچھ پچھم تو کچھ پورب منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں صرف دو سمت کا ہی تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اصل تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ جدھر کو حکم کرے، چاہے وہ پچھم کو اللہ کا حکم ہو یا پورب ہو، یہ اللہ کا حکم آ جائے تو اللہ کے حکم پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ واسع علیم، کہ اللہ تعالیٰ بڑے وسعت والے، بڑے علم والے ہیں، بڑے وسعت والے ہیں، چاروں سمت میں پھیلے ہوئے ہیں، اور اللہ انسان جدھر کو منہ کرتا ہے اور جس حال میں نماز پڑھتا ہے اللہ اس سے باخبر ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ۔ یہ مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، چونکہ یہود و نصارہ کا عقیدہ یہ تھا وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابن اللہ، کہ حضرت عزیر یہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ یہودی کہا کرتے تھے۔
وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ دونوں نے اللہ کے لیے بیٹے کا انتخاب کیا اور بیٹا بنایا ہے، اور کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سبحانہ، اللہ تعالیٰ بال بچوں سے پاک ہے، والد اور مولود وغیرہ سے پاک ہے، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ نہ کسی کو جنتا ہے، نہ اللہ سے کوئی جنتا ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ کی طرف ولدیت کی نسبت کرنا یہ اچھا نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کیا ہے؟ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں بل لہ ما فی السماوات والارض، اللہ تو زمین و آسمان کے مالک ہے۔ ایک بندے اور اللہ کے درمیان ولدیت کی نسبت نہیں ہے، بلکہ ایک مالک اور مملوک کی نسبت ہے۔ کل لہ قانتون، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کے تابع ہے۔ بدیع السماوات والارض، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تو زمین و آسمان کے بنانے والے ہیں۔ اللہ تو زمین و آسمان کے بنانے والے ہیں۔ بدیع کہتے ہیں بنا نمونے کے، بغیر نمونے کے کسی چیز کو وجود بخشنا، اور یہ صرف خدا کی قدرت ہے۔ انسان جب بھی کوئی چیز بناتا ہے تو اس کے سامنے کوئی نمونہ، کوئی سیمپل ہوتا ہے، تب اس چیز کو بناتا ہے۔ بنا سیمپل یا نمونے کے کوئی چیز انسان نہیں بنا سکتا ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ بنا نمونے اور سیمپل کے آسمان اور زمین اور اس کی چیزوں کو اللہ نے بنایا ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی ایک جھلک بتا رہے ہیں، اپنی قدرت کی نشانی بتاتے ہیں کہ اللہ کی قدرت تو یہ ہے کہ اللہ جب کسی معاملے کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو صرف کن کہتے ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تو کن کے بھی محتاج نہیں ہے، اللہ تو کن کے بھی محتاج نہیں ہے، لیکن کن اس لیے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے صرف کن کہتے ہیں اور وہ کام وجود میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اپنی قدرت پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا